بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج انشاءاللہ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور کی جائے گی اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کر لیتے ہیں۔ سورہ غافر اللہ سبحانہ تعالیٰ شروعات کرتے ہیں غافر ذنب وقابل التوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافر ہے۔ عربی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو غافر بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی کرتا ہے معاف کرنے میں۔ اور ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عبادات اور زندگی کے کاموں میں مصروف ہیں، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنی کمزور توبہ ہو، اللہ اسے قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کی شروع میں ہی بتا دیتے کہ غافر الذنب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وجوہات ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کا کیا حاصل ہے۔ اللہ کا صرف اور صرف عدل کا ایک معیار ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور سے کمزور توبہ کو قبول کرتا ہے، شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت تیز ہے۔ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی پکڑ کرتا ہے۔ ذی الطول، کہ طول کہتے ہیں لمبی، اللہ تعالیٰ بڑی دور سے پکڑ کر لیتا ہے۔ اور لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی برحق الہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ الیہ المصیر، آپ نے اور ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حضور جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے کوئی بھی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو انسان اس دن کے پچھتاوے سے بچائے اپنے آپ کو کہ میں ایسے عمل نہ کروں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یجادل، ایک ہوتا ہے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتا ہے، ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انسان مجادلہ کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے تاکہ اس کو قبول نہ کرنا پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، سوائے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ ولا یغررک تقلبہم، تقلب کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آمنے سامنے، انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، انسان جو ہے آپس میں ایک بحث مباحثہ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے تیاریاں کرتا ہے جو سامنے والے کی نفرت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے کافی ایسے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، بات کرتے ہیں یہودی سازش ہے، فلاں لوگوں نے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے اسلام کے دین کے خلاف جو ہے مہم چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جو تقلب ہے، ان کی پیٹھ پیچھے جو یہ کنسپیرسیز کرتے ہیں، تو یہ تمہیں کسی طرح سے دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوب بدلہ اور انتقام لینے والا ہے۔ اس سے بڑی ان کے لیے کیا سزا ہوگی کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو یہ جھوٹی تسلی دے دے کہ شاید وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا سکے، آج فلسطین میں مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو نمازوں سے روکا جاتا ہے، آج مردوں اور عورتوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، صرف یہ وقتی چیز ہے، یہ صرف اور صرف ایک وقتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خلاف
فائلیں بلڈ کر رہا ہے تاکہ ان کو سخت سے سخت عذاب دے سکے۔ ایک وقت آنا ہے جب یہ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، اور ایک ایک پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی فوج ان کو پکڑ پکڑ کے مارے گی، اور یہ دجال کا ساتھ دینے والے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے ضلالت ہے ہی ہے۔ تو مسلمان اس بات پہ دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اپنے لیے صرف اور صرف یہ یاد دہانی رکھیں کہ تمہارے اوپر یہ قوم کیوں نافذ کر دی گئی ہے، اس لیے کہ تم اپنے دین کے اوپر نہیں ہو۔ آج تم یہ بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، تم اسلام کو ماننے والے ہو، لیکن تمہارے دین میں، تمہاری عبادات میں وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں جھلکتی، تمہارے لین دین میں، تمہارے پڑوسی کے تعلقات میں، تمہارے لوگوں کے جو معاملات ہیں اس سے تمہارا دین نہیں دکھتا۔ اسی لیے آج جب تم نے چوری، جھوٹ، دھوکہ، تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو تمہاری عبادات صرف ایک محض عادت بن گئی، تمہاری داڑھی شاید سے تمہاری پہچان بن گئی، تمہارا حجاب شاید خالی لباس کی حد تک جو ہے لمیٹڈ رہ گیا، لیکن تمہارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں شاید انہی لوگوں کی طرح ہے جو عادتاً کچھ عبادات کے معاملے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تمہیں غالب نہیں رکھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی تعداد اتنی ہوگی جتنا سمندر کی جھاگ ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے بولا کہ صحابہ نے حیرت کا جو ہے اظہار کیا کہ ظاہری بات ہے انہوں نے بڑے کم لوگوں میں جنگیں لڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا خوف ڈال دیں گے۔ صحابہ نے بولا کہ شاید کم ہوں گے، کفار زیادہ ہوں گے اس کے مقابل؟ بولے نہیں، سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں گے، لیکن دو وجوہات، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہمارے لیے دنیا کو استعمال کرنا، دنیا کا فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں داخل ہو جائے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی ہے، وہ سمندر میں یا پانی میں تیرتی ہے، جب تک وہ اس پانی میں تیرتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن جب وہ پانی اس کشتی میں آ جاتا ہے، وہی پانی جس کے اوپر وہ تیرتی ہے، وہ پانی اس کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کا دل بھی اسی مانند ہے کہ وہ دنیا کے سمندر میں، دنیا کے دریا میں استعمال تو کرتا ہے، چلتا تو ہے، لیکن جب وہ دریا، وہ دنیا پانی کی صورت میں اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اگر ڈوب جاتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ بار بار یہ آیات سے بتاتے ہیں، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو انسان برائی کرے گا اس کی مثال اس کو ہی برابر سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر وہ عمل صالح کرے گا وہو مؤمن، اور وہ مومن ہوگا، فاولئک یدخلون الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی بیان کرنے میں اتنی گہری بات ہے کہ جب کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی مثل برابر کا سزا ملے گی، لیکن اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو جب جزا ملے گی، اس کو جب ریوارڈ ملے گا وہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاولئک یدخلون الجنہ، ان کو سب سے پہلے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو دے گا، یہ اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، اور ہاں میں بھی، ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ہماری نمازیں کس کام کی، ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں کہ ہم اس کو لے کر اللہ کے سامنے کس منہ سے یہ بات بولے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے۔ ہم ان عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرتے ہیں، ورنہ 60-70 سال کی عبادت اگر انسان پیدا ہوتے ہی منہ کے بل سجدے میں گرا رہے اور مرتے دم تک سجدے میں گرا رہے، اس کا برابر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت قیمت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے، انفیکٹ اگر آج یہ بات غور کر لیجئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈال دے پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہوگا،
کیونکہ اگر اللہ حساب کرنے پر آئے اللہ تعالیٰ بولیں گے میں نے تو تمہیں اس کا بدلہ دے دیا، تم کتنی نوافل پڑھی ہوں گی، چلو ایک دن کی سانس کے برابر دے دو مجھے۔ تم نے جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت ادا کی، تمہاری 50 سال کی عبادت چلے گئی، اس کی قیمت چلے گئی، سورج کی روشنی کی قیمت آ جائے، تمہاری اتنی عبادت کی قیمت چلے گی، پھر بھی تمہارے پر قرضے آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنی نیک عمل کی بنا پر نہیں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جب دے گا تو تمہیں بغیر حساب دے گا۔ آج افسوس کے ساتھ حالت یہ ہے کہ سمندر کے پاس رہتے ہیں، باہر سمندر کھڑکی میں نظر آتا ہے لیکن نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ پانی استعمال کرو تو خرچہ، بجلی استعمال کرو تو خرچہ، ٹیکسز الگ دو سیلری میں سے، پھر ہر چیز خریدو تو اس میں سے ٹیکسز دو، پھر بعد میں روڈ کا ٹیکس الگ، فلاں ٹیکس الگ، ہر چیز کا ٹیکس الگ، قیمت ملی جا رہی ہے، انسان کی بائنگ کم ہوتی جا رہی ہے، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، انسان جو کمانے والا ہے وہ گھر کے خواب دیکھتا رہ جاتا ہے، اور جو گھر بنانے والے ہیں وہ کروڑوں میں کما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر حساب دینا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ انسان بولے گا کہ یا اللہ بس بہت ہو گیا، اللہ نے بولا ابھی تو شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو دینا شروع نہیں کیا، ابھی تو شروعات ہے تمہارے لیے۔ تو مہمان نوازی میں پہلے جو اپیٹائزر دیتے ہیں کہ چلو کھانے سے پہلے آپ کہیں باہر، آج کل تو لوگ جاتے ہیں افطاری کے اوپر تو آل یو کین ایٹ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم افطاری رکھتے ہیں کھانے سے تعلق کمزور کرنے کے لیے، وہ بولتے ہیں نہیں 1 پلیٹ نہیں، 2 پلیٹ نہیں، 3 پلیٹ نہیں، 1500 روپے پر پرسن، تو بولتے ہیں کہ میں پورے وصولی کر کے جاؤں گا۔ تو ہمارے پاس ایک مدت تک ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، پہلا نوالا ہوگا، دوسرا نوالا ہوگا، پہلی پلیٹ ہوگی، دوسری پلیٹ ہمیں وہ مزے نہیں دے گی، لیکن جنت کا معاملہ الگ ہے، جنت کے اصول الگ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مثال بیان کرتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، کہ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے جو گیٹ کیپرز ہوں گے، جہنم کے گارڈز ہوں گے، ان سے بولیں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ تعالیٰ سے پلیز ہماری طرف سے سفارش کر دیجئے، ایک دن کا عذاب ہلکا کر دیں، ایک دن کا عذاب۔ اب لاکھوں سال وہ گزر گئے، وہ عذاب کم ہی نہیں ہو رہا، جو 1,00,000 سال پہلے عذاب شروع ہوا تھا آج وہ 1,00,000 ڈگریز بڑھ کر ہے، وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بولے کہ صرف ایک دن ہمارے عذاب کم کر دے۔ تو قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، تو جو جہنم کا گارڈ ہوگا وہ کہے گا کیا رسول لے کر نہیں آئے تھے کوئی پیغام؟ تو کہیں قالوا بلا لے کر تو آئے تھے۔ فقالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر پکارو اللہ کو، اور کافرین کی دعا جو ہے نا بیکار ہے، ان کی دعا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی، کہ دعا دنیا میں کرنی تھی۔ اسی لیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ مثالیں بیان کر کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اس دن اللہ سبحانہ قیامت کا حال بیان کرتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کہ اس دن جو اللہ کے دشمن ہوں گے نا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جایا جائے گا ذلت کے طریقے سے، تو ہم یوزعون جھگڑے میں ہوں گے، ذلت کے ساتھ لے کے آئے جائیں۔ سوچیں اللہ کے فرشتے، اللہ کی طاقت، اللہ کا روب، اس دن بڑے سے بڑا ظالم جابر گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اس دن جب لایا جائے گا ان سے نہیں بولیں گے، ان کی جسم بولیں گے، ان کی کھال، ان کی کان، ان کی آنکھیں سب گواہی دیں گی۔ وہ خود کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی کھال سے بولے گا ارے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو میرے خلاف کیوں میں تجھے بچانے کے چکر میں لگا ہوں، تو میرے خلاف جو ہے گواہی دے رہی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے طاقت دی ہے جس نے ہمیں بنایا تھا، تو انطق کل شیء، جو ہر چیز کو طاقت دینے والا ہے، وہ خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اسی نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی، ہماری وفا اس کے ساتھ ہے، ہم تیرے نہیں تھے کبھی، تو سمجھ بیٹھا تھا کہ میں تیرا جسم ہوں، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا مالک کبھی نہیں تھا، تو جیسے دیا گیا تھا قرضے پر، تو کیسا استعمال کرتا ہے اس کو۔ آج ہم بتائیں گے ہمیں جہنم میں جاتے جائیں، ہماری وفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم،
وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ تمہیں کھالیں بھی دی گئی تھیں، جسم بھی دیے گئے تھے، لیکن تم اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم بھول گئے تھے، تم یہ بھول گئے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ارداکم، اس دن تم نے کیا تھا کہ شاید تم نہیں لوٹ کر جاؤ گے، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آج تم لوزرز میں سے ہو، آج تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا تو بولتے کان بند کر لو یار، یہ کیا مولوی نے شروع کر دیا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے مولوی صاحب جو اذان دیتے ہیں نا، اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے، جیسی روح ویسی غذا، جیسی روح ویسی غذا، جس کو موسیقی میں سکون ملتا ہے، جس کو ناچ گانے میں سکون ملتا ہے، اس کی جیسی روح ہے اس کو ملتا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کو قرآن سے ملتا ہے، اس کو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ یا اللہ دکھائیے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں جن لوگوں نے گمراہ کیا ذرا ان کو دکھائیے تو نا، جن اور انس میں سے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے اندیلیں گے، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ان کو کچیلیں گے، کہ جنہ کہ لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہم سے بھی نیچے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے ان کو بولا کہ آج کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں ہے، آج تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تس سے مس نہیں ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کو موت کا وقت آتا ہے تو ان کے اوپر ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تمہیں آج خوف ہے نہ تمہیں کچھ ڈر ہے، وہ ابشروا بالجنہ، ان کو خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، ان کو جنت کے بارے میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ڈرے نہ۔ اللہ کی کنتم توعدون، یہ ہے جس کا تم وعدہ کرتے تھے، تو وہ ڈرتا نہیں۔ اب مثال کے طور پہ انسان ابھی موت کی بیماری اور خوف سے نکلا ہے کہ ایک زندگی آئی ہے، فرشتے بولتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو وعدہ ہے تو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ انسان اس صدمے سے، اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوشخبری عطا کرے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے یار تھے، یار سے مراد دوستی، ولی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوستی قریبی، جس کی محبت میں اس کے لیے جو چیز ہوگی، جو کہا جائے گا وہ کیا جائے گا، ساتھ دیا جائے گا، قربانی دی جائے گی، وہ تو ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے ساتھ کوئی اس طرح وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ ہے جنت کی مثال، تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تم تمنا کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم بلاؤ گے، جو تم مانگو گے، تمہیں وہ جنت میں دیا جائے گا۔ نزل من غفور رحیم، یہ صرف نزل ہے، کیا ہے؟ ایپیٹائزر۔ اب آپ کہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے مین کورس سے پہلے بہت ہی ایکسپینسو ہائی اینڈ ریسٹورینٹ میں لوگ لا کے دیتے ہیں ایپیٹائزرز، یہ لیجیے تھوڑا ذرا کھانا جب تک بن رہا ہے تھوڑا کھا لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تم تمنا کرو گے اور جو تم مانگو گے، لیکن یہ صرف شروعات ہے، اس کے آگے کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کیونکہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بتایا کہ یہ تمہارے لیے شروعات ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ آپ کے لیے بہترین عزت یہ کہ آپ مسلمان ہیں، اور اسی لیے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہو سکتے برائی اور نیکی، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ کی نظر میں کبھی بھی برا کرنے والا اور اچھائی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اچھائی سے نیکی کر کے، صدقہ دے کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے، استغفار کر کے اس برائی کو دور کر لیا کرو اپنے آپ سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور اس دن کوئی بھی تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی بھی قریبی دوست کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دوستی کام آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا، کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہوگا اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ جو دنیا کے لیے ہوگا وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور دنیا کے ہی اندر ختم ہو کے کبھی بھی وہ آگے جائے گا نہیں۔ اسی لیے وہ کام کیجئے، وہ عمل کیجئے
اس آخرت کے لیے انویسٹ کیجیے اور اس ذات کے لیے کیجیے جس نے آپ کو ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے بہترین عمل کا بہترین جزا دینے والا، اور اللہ آپ کو اور مجھ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی وفا، اپنی دوستی، اپنا قرض، اپنی جو بھی محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے، اور لیلۃ القدر اگر آپ نصیب ہو تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو پسند کرتا ہے معاف کرنے والا، تو پسند کرتا ہے معاف کرنا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو پسند کرتا ہے معاف کرنا، بے شک تو معاف کر دے۔ آپ کا رب آپ کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اس کو بہانے دیجیے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اور میرے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔